آخری چٹان، آخری کوشش، ایک اور کوشش، قسط نمبر 40۔ میں شام سے آپ کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں۔ آپ کے چہرے پر وہ پہلی سی بشاشت نہیں۔ بتائیے کیا ہوا؟ ثریا، یہ بہتر ہوتا کہ آج تم یہ قصہ نہ چھیڑتیں۔ مجھے معاف کیجیے، اگر وہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ خفا ہو گئی ہے تو میں خود بغداد جا کر اسے منا لوں گی۔ طاہر نے درد بھری آواز میں کہا، اسے منانا اب کسی کے بس میں نہیں، وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے۔ کیا اس کی شادی کسی اور؟ نہیں ثریا، وہ اس دنیا میں نہیں۔ معاف کیجیے، طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ذرا باہر گھوماؤں، اور وہ باہر نکل گیا۔ چاند کی روشنی کھجور کے درختوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ طاہر باہر نکل کر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا۔ وہ چاند کی روشنی اور تاروں کی چھاؤں میں صفیہ کے ساتھ گزری ہوئی ملاقاتوں کا تصور کر رہا تھا۔ چاند کی مسکراہٹوں اور ستاروں کے کہہ کہوں کے باوجود فضا میں ایک اداسی سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیر تک بیٹھا رہا۔ آخر کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ثریا نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ نہیں ثریا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پریشان کیا۔ ثریا آگے بڑھی، اس نے بے اختیار ہاتھ پھیلا دیے اور وہ اس سے لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ مجھے بتائیے اسے کیا ہوا، کاش میں اپنی جان پر کھیل کر اسے واپس لا سکوں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے چہرے پر ہلکا سا ملال بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ طاہر ثریا کو ساتھ لے کر پھر اسی درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور بولا، ثریا، تم میں وہ سب کچھ ہے جس کی ایک انسان تمنا کر سکتا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ زندگی کے کسی حادثے نے مجھے تم سے بے پرواہ کیا کر دیا، لیکن صفیہ کی موت ایک ایسا واقعہ نہیں جسے میں جلد بھول سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری مسکراہٹ میرے ہر زخم کے لیے مرہم کا کام دے سکتی ہے، لیکن صفیہ کی موت کے بعد اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ایک ایسی مسکراہٹ کی یاد جس میں اشکوں اور آہوں کے ہزاروں طوفان پنہاں تھے، مجھے ہمیشہ بے چین رکھے گی۔ ثریا نے کہا، میں اس کے متعلق سننا چاہتی ہوں، شاید آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میں مسرت کی مسکراہٹوں میں ہی نہیں، غم کے آنسوؤں میں بھی آپ کی شریک ہوں۔ تو سنو۔ طاہر صفیہ کی داستان حیات کے آخری ورق پلٹ رہا تھا اور ثریا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جب طاہر نے یہ قصہ ختم کیا تو ثریا نے کہا، جب آپ اس مہم سے فارغ ہو کر بغداد جائیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اس کا ادھورا کام پورا کروں گی۔ بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک کے شہروں سے حوصلہ افزا پیغامات نے سلطان جلال الدین اور اس کے سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ سلطان نے آذربائیجان پر یلغار کی اور بہت سے علاقے ان حکمرانوں سے چھین لیے جنہیں سلطان سے غداری کے سلسلے میں تاتاریوں نے حکومت عطا کی تھی۔ پھر اس نے گرجستان اور تفلیس کا رخ کیا۔ تفلیس میں اس کی فتوحات کی رفتار حیرت انگیز تھی، لیکن کرمان سے براق حاجب کے باغی ہو جانے کی اطلاع ملی۔ سلطان اپنے ساتھ 3000 سوار لے کر یلغار کرتا ہوا 17 دن میں تفلیس سے کرمان پہنچا۔ براق حاجب نے معذرت کی اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا یقین دلایا۔ سلطان واپسی پر چند روز اصفہان ٹھہرا۔ یہاں اسے خلیفہ زاہر کی وفات اور خلیفہ مستنصر کی جانشینی کی خبر ملی، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر ملی کہ تفلیس میں تاتاریوں کے ہاتھوں بکے ہوئے سرداروں نے پھر بغاوت کی اور وہ عیسائیوں کی مدد سے آذربائیجان کے شہروں پر حملے کر رہے ہیں۔ سلطان یہ سن کر یلغار کرتا ہوا آذربائیجان پہنچا اور چند ہفتوں میں باغیوں کی سرکوبی کرنے کے بعد تبریز پہنچ گیا۔ تبریز پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں کی ٹیڈی دل افواج رے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ سلطان کے پاس فوجی قوت زیادہ نہ تھی، لیکن آئے دن اسے یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ طاہر کی کوششوں سے دور دراز کے اسلامی ممالک سے رضاکاروں کے دستے بغداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ بعض رضاکار براہ راست تبریز کا رخ کر رہے تھے۔ تاتاریوں کے ریگ کا پہنچ جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع دی
کہ تاتاری موصل کی طرف پیش قدمی کر کے بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک سے اس کی رسد و کمک کے راستے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے یہ خدشہ بھی محسوس کیا کہ اگر تاتاری رے سے ہمدان پہنچ گئے تو ممکن ہے وہ کردستان اور موصل تک ایک طویل دفاعی مورچہ بنانے کی بجائے سیدھے بغداد پر حملہ کر دیں اور عالم اسلام کا یہ آخری مورچہ بھی نابود ہو جائے۔ چنانچہ سلطان نے تاتاریوں کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول رکھنے کے لیے اصفہان کا رخ کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد وہاں سے رے کی طرف کوچ کر دیا۔ رے کے قریب تاتاریوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور جان توڑ حملوں سے اس نے تاتاریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن سلطان کے بھائی غیاث الدین نے جو فوج کی بائیں بازو کی قیادت پر فیض تھا، بدترین غداری کا ثبوت دیا اور اپنی فوج کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تاتاریوں نے سلطان کی فوج کا ایک بازو خالی دیکھ کر قلب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سلطان نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ لشکر کو منظم کرنے کے بعد حملے کے لیے، لیکن تاتاریوں کے لشکر کی تعداد اور غیاث الدین کی غداری نے اس کے سپاہیوں کو بددل کر دیا تھا۔ وہ فتح سے مایوس ہو کر فقط سلطان کے حکم کی تعمیل میں لڑ رہے تھے۔ تاتاریوں کی ایک فوج عقب میں پہنچ کر گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر فوج کو پسپائی کا حکم دیا اور مار دھاڑ کرتا ہوا میدان سے نکل گیا۔ تاتاریوں نے اصفہان تک سلطان کا تعاقب کیا، لیکن سرائے گوبی میں چنگیز خان کی وفات نے تمام شہزادوں اور سرداروں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ واپس تبریز پہنچ کر سلطان نے عبد الملک کی وساطت سے خلیفہ مستنصر کو خط لکھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے، آپ تیار رہیں۔ تاتاریوں کے واپس آنے تک کوہ البرز سے لے کر آرمینیا تک ان کے عیسائی حلیفوں کی گوشمالی کے لیے میرے مٹھی بھر سپاہی کافی ہیں۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اگر مجھے بغداد آنے کی اجازت دے دی جائے تو میں تاتاریوں کے دوبارہ دریائے جیجوں عبور کرنے تک ایک ناقابل تسخیر فوج منظم کر سکوں گا اور ہم تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں گے۔ اور اگر خلیفۃ المسلمین کو کسی مصلحت کے تحت میرا بغداد آنا منظور نہ ہو تو میں بغداد کی حدود سے باہر کسی شہر کو اپنا مستقر بنا کر بغداد کی افواج کا انتظار کروں گا۔ طاہر بن یوسف کی طرف سے سلطان کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ وہ مصر اور مراکش کے سلاطین سے امداد کا وعدہ لے کر واپس حلب پہنچ چکا ہے اور شام کے عوام اور امراء سے اسے امداد کی توقع ہے۔ سلطان نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ تم شام میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد فوراً ہندوستان روانہ ہو جاؤ اور سلطان التمش کو اس کے وعدے یاد دلاؤ۔ جس وقت ہم منظم ہونے کے بعد ایران یا خراسان میں تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کریں گے، سلطان کو اطلاع بھیج دی جائے گی۔ اس صورت میں اگر سلطان التمش افغانستان کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ کر دے تو ان کی توجہ ہٹ جائے گی اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ جب تک یہ وقت نہ آئے تم ہندوستان میں رہو۔ کئی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین آذربائیجان کے شمال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کے سپاہی ان لامتناعی جنگوں سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، لیکن سلطان ان کے سامنے بار بار بغداد، مصر، مراکش، شام، عرب اور ہندوستان کی مدد سے تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وعدہ دہرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات سے رضاکاروں کے جتھے بھی پہنچ رہے تھے۔ بغداد کے متعلق عبد الملک کی اطلاع بہت حوصلہ افزا تھیں، لیکن تشویش کے بغیر نہ تھیں۔ خلیفہ مستنصر فوج کی تنظیم کے لیے ظاہر کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ ترک رضاکاروں کے علاوہ اس نے بغداد میں آنے والے رضاکاروں کے لیے بھی اپنی فوج کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی فوجی درسگاہ بھی قائم کر دی تھی اور عبد الملک کو اس درسگاہ کا ناظم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ یہ سب باتیں بہت حوصلہ افزا تھیں، لیکن عبد الملک نے سلطان کے نام اپنے چند مکتوبات میں بعض خدشات کا اظہار بھی کیا تھا۔ اسے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ خلیفہ در پردہ سب کو تسلی دیتا ہے، لیکن بغداد کے عوام کے سامنے سلطان کی حمایت کرنے سے گھبراتا ہے۔ تاتاریوں کا سفیر جو اس کے باپ کے عہد میں بغداد سے نکالا جا چکا تھا، اب پھر واپس آ گیا ہے اور خلیفہ کے ساتھ اس کی لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تاہم جب خلیفہ سے اس کی شکایت کی جاتی ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے اور اس مقصد کے لیے تاتاریوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے۔
عبد الملک نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی لکھا کہ تاتاری سفیر لوٹ مار کی بے پناہ دولت کا ایک حصہ بغداد لے آیا ہے اور اسے سلطنت کو عمال، علماء اور اہل لرائے طبقے کے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ اعلانیہ طور پر تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ شمال مغرب کی مہم سے فارغ ہوتی ہی تبریز پہنچا۔ تبریز میں چند دن قیام کے بعد اسے اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان کی قیادت میں دریائے سیوں کا پل عبور کر لیا ہے اور ملت اسلامیہ کے چیدہ چیدہ غداروں کا وفد خلیفہ بغداد کے پاس بھیج دیا ہے۔ سلطان نے عبد الملک کے نام ایک طویل مراسلہ بھیج کر ہمدان کا رخ کیا۔ جاری ہے انشاءاللہ۔ طالب دعا ہمدان ملک۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔